موت کا شکار ہوتے ایرانی شیرخوار۔ ایرانی وزارتی صحت کے ادارہ برائے صحت اطفال کے سربراہ محمد حیدری نے بدھ 12 دسمبر کو کہا کہ سالانہ 12,000 نومولود بچے غربت کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مناسب خوراک نہ ملنا، بنیادی ضروریات تک رسائی کا نہ ہونا، بچوں کے لیے تیار کی گئی خوراک کا زائد المیعاد ہونا اور غربت وہ بنیادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہر سال 8.27% بچے کم سنی ہی میں وفات پا جاتے ہیں۔ گیس اور پیٹرول کی دولت سے مالا مال 8 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں سالانہ تقریباً 1 ملین اور 4 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، جن میں 10,000 سے زائد صرف فقر اور مناسب غذا نہ ہونے کی وجہ سے بچپنے میں ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحت برائے اطفال کے سربراہ محمد حیدری نے خبر رساں ادارے ارنا سے بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ نومولود بچوں کی زیادہ تر اموات بلوچستان و سیستان، ہرمزگان، کرمانشاہ اور کرمان کے صوبوں میں ہوتی ہیں، جن کی بنیادی وجہ صحت کی سہولیات کا فقدان، حمل کے دوران مناسب دیکھ بھال کا نہ ہونا اور خراب اقتصادی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے ولادت کے دوران ہی بچے موت کی منہ میں چلے جاتے ہیں۔ رواں سال ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پائے معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے بعد ایران میں اقتصادی صورتحال مزید بدتر ہو چکی ہے۔ ڈالر کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ایرانی عوام سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ صنعتی کارکنان تنخواہیں نہ ملنے اور تاخیر کی وجہ سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے غربت مزید بڑھ رہی ہے اور نومولود بچوں کی اموات کی شرح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں موجود زائد المیعاد اور ناقص خوراک بھی بچوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا باعث بن رہی ہے۔ ڈیلی خراسان نے گزشتہ اگست کو موت کی تجارت کے نام سے ایک آرٹیکل شائع کیا تھا، جس میں باسی اور زائد المیعاد خوراک سے شکایت کی گئی تھی۔ اس آرٹیکل میں بلوچستان و سیستان کے حوالے سے لکھا تھا کہ حکومتی اداروں نے 149 ٹن باسی اور زائد المیعاد خوراک کو اپنی تحویل میں لیا تھا، جس کی لیبارٹری چیکنگ سے معلوم ہوا کہ اگر بچے یہ خوراک استعمال کر لیتے تو موذی بیماریوں کا شکار ہو جاتے۔ حال ہی میں ایران میں غربت کی شرح بڑھ گئی ہے، جس سے نومولود اور چھوٹے بچے بھی بڑی سطح پر متاثر ہو رہے ہیں۔ 22 نومبر کو اہواز کے سوشل ویلفیئر کے ادارے کی رکن زینب فتح علی پور نے اسلامی جمہوریت نامی جریدے سے انٹرویو میں کہا تھا کہ اہواز کے 12,000 بچے جوتے نہ ہونے کے باعث اسکول جانے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایک طرف مظلوموں کی نصرت اور خوشحالی کے نام پر ایران دوسرے ممالک میں مسلح مداخلت کا ارتکاب کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے اپنے باشندے غربت اور بنیادی انسانی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے دڑا دڑ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔